عمرے کا طواف کرتے ہوئے کندھا نہیں کھولا تو کیا حکم ہے؟ استباع کی سنت چھوٹی، عمرہ ہو جائے گا، کفارہ تو نہیں آئے گا اس میں، طواف ہو جائے گا، طواف بھی ہو جائے گا، کفارہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، لیکن سنت چھوٹی ہے نا، سنت چھوٹنے میں کفارہ نہیں ہوتا۔ نفلی طواف کے بعد بھی کیا نوافل پڑھنے ہوں گے؟ جو جتنے طواف کریں گے نا تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف یہ ادا کرنی ہوتی ہے نفل، یوں اس کو نفل کہیں گے، لیکن یہ اس نفل کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ طواف کے بعد نوافل مقام ابراہیم پر پڑھنا ضروری ہے؟ خاص مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا یہ افضل ہے، مگر یہ کہ اگر جگہ نہیں ہے یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب رش ہوتا ہے تو وہاں نہ پڑھی جائے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، نہ نماز میں خشوع آئے گا، لوگ یوں گھیرا بنا کر یہ نفل پڑھاتے ہیں طواف کے اپنے اپنے ساتھیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، شاید ان کو غلط فہمی ہوتی ہوگی کہ یہیں پڑھنا ہوتا ہے، ایسا نہ کہنا چاہیے، طواف کرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، گرا پڑی بھی ہوتی ہے، بھی آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، میں نے پھر بھی وہ جو دھکے مار کے کونیاں مار کے پڑھنی وہی ہے، نماز پڑھنے والا بھی گرتے پھر اٹھ کے دوبارہ پڑھتا ہے، بیچاروں کو غلط فہمیاں ہوتی ہے، ایسا نہیں، پورے حرم میں جہاں بھی پڑھے بالآخر، یعنی کہ ہے نا پورے حرم میں، آخر کار تو پورے حرم میں بھی یہ پڑھے گا تو صحیح ہے، پوری بہتر ہے مسجد الحرام میں پڑھ لے نہ حرم، ورنہ تو بہت وسیع ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی طواف میں ایک چکر لگانے سے طواف ہو جائے گا، کیا یہ درست ہے؟ 7 چکر طواف میں 7 چکر ہے۔ کیا بغیر وضو کے طواف ہو سکتا ہے؟ وضو ضروری ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں۔ ہر طواف کے بعد صحیح کرنا ضروری ہے؟ نہیں، نفل طواف کرے تو صحیح آئے گی، صحیح تو نفل صحیح تو ہے بھی نہیں نا، ٹھیک، تو عمرہ ہے، حج کی صحیح ہوتی ہے، عمرے کی صحیح ہوتی ہے۔ صحیح کتنے چکر ہیں؟ صحیح کے 7 چکر ہیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک چکر کہلائے گا یا 2؟ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ صفا سے شروع کر مروہ پہ ختم ہوتا ہے؟ ہاں، یہ 1 چکر کہلائے گا۔ جو 7 پھیرے بھی ہے نا، وہ آخری پھیرا مروہ پہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک۔ صحیح کا۔ یہ فرمائے صحیح کیا بھاگ کر کرنا ضروری ہے؟ مخصوص حصہ ہے اس کا، میلین اخضرین، مخصوص حصہ ہے، تو اس میں صحیح کرنے والوں کے لیے دوڑنے کا ہے، لیکن بے تحاشا نہیں، نہ خود کو ایذا پہنچے نہ دوسروں کو ایذا پہنچے۔ اب بھیڑ ہے، اس کو کونی لگ رہی ہے، اس کو لات پڑ رہی ہے اور یہ سمجھے گا بھائی یہ بھاگنا ہی بھاگنا ہے، تو یہ تو نیکیوں سے بھاگنے لگا ہے، وہ گناہوں کی طرف بھاگنے لگا ہے، جبکہ مسلمانوں کو ایذا دے رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایذا سے بچانا یہ بہت اہم ہے، تو اس لیے جہاں جہاں ممکن ہے بھاگے۔ اب جو یا اپنے اندر ہی طاقت نہیں ہے، نہیں بھاگ سکتا تو کیا کرے، تو نہ بھاگے، یہ تو نہیں گرے چوٹے کھائے پچاڑے کھائے اور بھاگے۔ صرف مرد بھاگیں یا مرد اور عورت دونوں؟ مرد، عورتوں کی نہیں ہے بھاگنے کی ترکیب۔ طواف کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ مختلف دعائیں ہیں اور ہر جگہ پر درود شریف پڑھے، درود شریف خود دعا ہے اور افضل ہے اور ظاہر آسان بھی ہے، بہتر ہے کہ درود پاک پڑھتا رہے۔ کچھ اور اپنے طور پر دعائیں کر سکتے ہیں جو طواف کے دوران؟ بالکل کر سکتے ہیں، جائز دعائیں کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قبولیت کا فیضان ہوتا ہے طواف۔ ہائے ہائے، کیا عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹ لینا کافی ہوں گے؟ نہیں، کم از کم چوتھا حصہ یعنی 1/4 سر کے ہر بال جو ہے وہ ایک پوروے کے برابر کٹ جائے، اس کو تقصیر بولتے ہیں۔ بہتر یہ کہ پورا ہی سر منڈوایا جائے، یہ مرد کے لیے، اور باقی عورت کے لیے تقصیر ہے، سر منڈوانا عورت کو حرام ہے، تو وہ صرف تقصیر کروائے اور وہی ایک پوروے کے برابر وہ بال۔ اب جیسے وہ چوٹی ہے اس کی، تو چوٹی کو یوں لپیٹ کر کینچی سے بال کاٹ لیے، چوٹی کے بھی حصے کرتی ہیں بعض عورتیں، اس میں دیکھ لیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پوروے کے برابر کٹے یا نہیں کٹے، زیادہ کٹے تو حرج نہیں ہے، کم کٹے تو پھر وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ یہ 1/4 کیا مطلب ایک طرف سے پورا کر لے، یا مطلب کہ یہ ہر طرف سے اس کا اندازہ کر لے کہ یہ 1/4 ہو گیا ہوگا؟ مطلب 1/4 کرنا ہے، ایک طرف کا نہیں لکھا، تو اس طرح تھوڑے ادھر سے لیے، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے ادھر سے، اور جب 1/4 یا اس سے زیادہ ہو گیا تو کافی ہے۔ ٹھیک، بھائی اس میں رسک ہوتا ہے، بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو ایک پوروے سے زیادہ لینا مناسب ہے، تاکہ جو چھوٹا ہے وہ بھی ایک پورے کا تو ہو جائے۔ صبح عمرہ کیا اور سر منڈا لیا، اب رات کو پھر ایک عمرہ کیا، بال تو آیا ہی کوئی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ ہاں، تو اسی پر اس طرح پھیر لے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک شخص عمرے سے فارغ ہوا ہے، صحیح سے فارغ ہو گیا، تو اب اس کا بال کاٹنے کا ایک وقت ہے، تو کیا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کاٹ سکتا ہے؟ ہاں، جب احرام سے باہر ہونے کا
ٹائم آ گیا اس کا تب یہ اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے, دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتا ہے. احرام کی حالت میں کون سی چپل پہننی چاہیے؟ یہ عام طور پہ جو ہوائی چپل ہوتی ہے یہ مناسب رہتی ہے. 2 پٹی والی. کوئی بھی ایسی چپل ہو 2 پٹی والی صحیح, کہ جو قدم کا ابھار جو ہے نا اس کو نہ چھپائے. تو اس لیے وہ ہوائی چپل ہمارے یہاں ملتی ہے نا, یہ ابھار کو نہیں چھپاتی, 2 پٹی والی.